آج بھی جب میں ان روح فرسا اور لرزہ خیز واقعات کا تصور کرتا ہوں تو خوف کی ایک سرد لہر میرے اندر دوڑ جاتی ہے۔ او میرے خدا، کس قدر بھیانک اور خوفناک واقعات تھے وہ جو کہ میری جیتی جاگتی زندگی میں پیش آئے۔ یہ سارے واقعات خوفناک اور ناقابل یقین حد تک تحیر انگیز تھے۔ کہا جاتا ہے دنیا میں پہلا قتل بھی کسی عورت کی وجہ سے ہوا تھا اور دنیا کا آخری قتل بھی کسی عورت کی وجہ سے ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی بڑے فساد اور جھگڑے کی ذمہ دار عورت ہی ہے۔ میری زندگی کی یہ پر اسرار اور حیرت انگیز داستان، جس کی بنیاد ایک عورت ہے جس کی جفاؤں کی وجہ سے میری یہ داستان جو کہ حیرت انگیز واقعات پر مبنی ہے ظہور پذیر ہوئی۔ میرا نام امجد بیگ ہے۔ میرا تعلق ایک باعزت گھرانے سے ہے۔ والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ چونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا اس لیے ان کی موت کے بعد میں اکیلا پڑ گیا، لیکن میرے والدین نے مرنے سے پہلے میرے ساتھ اتنی مہربانی ضرور کی کہ مجھے تعلیمی حوالے سے اس قابل بنا گئے کہ میں اچھی نوکری حاصل کر سکوں۔ چنانچہ مجھے نوکری کے لیے زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی تھی۔ نوکری فوراً ہی مل گئی اور میری انکم بھی اچھی تھی۔ چونکہ میں اکیلا تھا اس لیے اپنی زندگی شاہانہ اور اپنی مرضی سے گزارتا تھا۔ پورا ماہ عیاشی سے خرچ کرنے کے باوجود بھی میرے پاس بہت سے پیسے بچ جاتے جن کو پس انداز کر لیا کرتا تھا۔ جس فرم میں میں جاب کیا کرتا تھا وہ کل 7 اسٹاف پر مشتمل تھی، مجھ سمیت 5 مرد اور 2 عورتیں۔ مردوں میں سب سے زیادہ جوان اور ہینڈسم میں ہی تھا اور خوش لباس بھی رہنا میں ہی پسند کرتا تھا۔ جب میں نے اپنی فرم جوائن کی تو سواری کے لیے اکثر بس یا مسافر رکشے کا استعمال کرتا تھا۔ بعد میں نے آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل خرید لی تھی۔ فرم میں جو خاتون تھی ان میں سے پہلی کا نام اینجلا تھا جو کہ 40 کی ادھیڑ عمر کرسچن خاتون تھی۔ اینجلا کی شادی کو 4 سال ہی ہوئے تھے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اینجلا اپنے شوہر سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ آفس میں ایک بوڑھے جیکب بھی تھے جس نے اینجلا کو مذہب اور ملت کا واسطہ دے کر شادی کے لیے قائل کرنا چاہا، مگر اس نے شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ بوڑھا جیکب اپنا دل اپنے تھیلے میں رکھ کر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ دوسری خاتون ایک لڑکی تھی جس کا نام نائلہ تھا۔ نائلہ بہت حسین اور طرح تھی لیکن وہ بہت زیادہ فیشنیبل اور ماڈرن تھی۔ اس کو دیکھ کر دفتر کے سارے اسٹاف نے اپنے سامان عشق کے تمام اوزار اپنے دل سے باہر نکال لیے تھے۔ ہر ایک کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح نائلہ کو متاثر کیا جا سکے۔ میں اس دن حسب معمول صبح کے وقت ہوٹل پر ناشتہ کرنے کے بعد بس اسٹاپ پر آ گیا تھا۔ صبح کے 8:30 بج چکے تھے۔ آفس ہمیشہ 10 بجے لگتا تھا، اس لیے میں آرام سے ناشتہ کر کے صبح 8:30 بجے بس اسٹاپ پر آ جاتا اور میری کوشش ہوتی کہ میں ہمیشہ کھڑکی والی نشست کا انتخاب کروں تاکہ آرام سے بس میں سو سکوں۔ چنانچہ میں نے اس دفعہ بھی یہی کیا کہ کھڑکی والی سیٹ پکڑی اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ جو سیٹ میں نے بس میں پکڑی تھی وہ بالکل ہی خالی تھی۔ باقی بس بھی زیادہ تر خالی تھی۔ مجھے آنکھیں بند کیے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ایک عجیب ناگوار قسم کی بدبو میری شامہ سے ٹکرائی تھی۔ بدبو انتہائی تیز تھی جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ بدبو بالکل ہی میرے پاس سے آ رہی تھی۔ وہ بدبو ایسی تھی کہ جیسے پرانا گوشت پڑا سڑ گیا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو چونک گیا کیونکہ میرے ساتھ والی سیٹ جو خالی تھی اس پر ایک شخص کمبل میں لپٹا پڑا تھا۔ اس کا چہرہ بھی کمبل پس سے ڈھکا ہوا تھا۔ تیز قسم کی بدبو اس کے پاس سے مجھے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بدبو اس قدر تیز اور سریع التاثیر تھی کہ اس کو پوری بس میں پھیل جانا چاہیے تھا، لیکن حیرت یہ تھی کہ بس میں کوئی بھی اس بدبو سے متاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوری بس میں نظر دوڑائی، مجھے کوئی بھی مسافر پریشان نظر نہیں آیا۔ وہ بدبو ایسی تھی کہ جیسے کہیں لاش سڑ رہی ہو۔ اوئے بھائی، کون ہو تم؟ کسی دوسری جگہ جا کر بیٹھو، بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے۔ میں نے اس کے کمبل کو ہلایا۔ کمبل ہلاتے ہی ایک نہایت ہی گندا سا احساس میرے پورے جسم میں دوڑ گیا۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ میرے ہلانے پر اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ میں نے سوچا نہ جانے کون ہے، اس کو ایسی کون سی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم بدبو دار ہو گیا ہے۔ میں نے فوراً ہی اپنی سیٹ بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اٹھ کر اس کے درمیان سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اس نے میرے اور سیٹ کے درمیان اپنا پاؤں اڑا دیا۔ میں چونک کر رک گیا۔ میں نے اس کی طرف نہایت غصے سے دیکھا۔ اچانک اس نے اپنے میلے کچیلے کمبل سے منہ باہر نکالا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر خوف کا ایک احساس تھا
جو کہ میرے اندر سرایت کرتا چلا گیا۔ عجیب سا مکروہ اور نحوست سے بھرپور چہرہ تھا۔ اس کا چہرہ کسی توے کی طرح سیاہ تھا، سر کے سارے بال سیاہ گھنگریالے تھے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور ہونٹ موٹے اور حبشیوں کی طرح تھے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے وہ آنکھیں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوتا کہ یہ کسی زندہ انسان کا چہرہ نہ ہو۔ عجیب بے رونقی اور نحوست تھی اس چہرے پر۔ کون ہو تم؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اپنے لہجے کا کھوکھلا پن مجھے صاف محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے اندر کپ کپی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خوف کا احساس میں نے اپنے اندر دوڑتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ مجھے مضحکہ خیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ دفعتاً وہ مجھے دیکھ کر کہا لگا کر ہنس پڑا، اس طرح کہ اس کے گھورنے پر مجھے 100% یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہے۔ میں نے جانے کے لیے زور لگایا، لیکن شاید اس میں مجھ سے زیادہ دم تھا۔ میرے زور لگانے پر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ اور دیدے پٹ پٹا کر مجھے گھورنے لگا۔ ہٹو ادھر سے، نہ جانے کیسے پاگل چڑھا رکھے ہیں، میں نے چلا کر کہا۔ مجھے اس طرح چلاتا دیکھ کر اگلی سیٹ کے سارے مسافر میری طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا بھائی، کیوں چیخ رہے ہو؟ مجھ سے آگے والی سیٹ کے ایک بڑے میاں نے میری طرف پلٹ کر دیکھا۔ نہ جانے کیسے کیسے گندے لوگ چڑھ جاتے ہیں بس میں۔ میں نے بڑے میاں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ کون سے گندے لوگ؟ کہاں ہیں؟ بڑے میاں نے مجھے دیکھ کر حیرانگی سے کہا۔ یہاں، میں نے اپنی سیٹ کی طرف اشارہ کیا، لیکن یہ کیا؟ وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ گندا اور مکروہ انسان غائب ہو چکا تھا۔ میں حیران ہو گیا۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ مکروہ اور گندا انسان کون تھا؟ کیا میری آنکھوں کو دھوکا ہوا تھا؟ سارے لوگ مجھے اب عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اسی اثنا میں میرا بس اسٹاپ آ گیا۔ میں فوراً ہی بس سے اتر گیا۔ میرا ذہن مستقل یہی سوچ رہا تھا کہ وہ پر اسرار اور بدبودار انسان کون تھا؟ مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ یہی سارے سوالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ اسی دوران میں آفس پہنچ گیا۔ حسب توقع نائلہ سب سے پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی آمد کے بعد ہی سارا اسٹاف پہنچا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سیٹ پر بیٹھی پاکٹ مرر سے اپنا میک اپ درست کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے مجھ پر اچٹتی سی نظر ڈالی اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں بھی اپنی سیٹ وغیرہ کو صاف کر کے کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گیا۔ کل کا ضروری کام آج پورا کرنا تھا اور کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے منٹس بھی تیار کر کے سبمٹ کرنے تھے۔ اچانک میری نظر نائلہ پر پڑی اور میں پھر اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نائلہ اور مجھے ساتھ کام کرتے ہوئے 6 ماہ ہوئے تھے۔ ان 6 ماہ میں پہلی بار نائلہ کو دیکھنے کا میرا زاویہ تبدیل ہوا۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ وہ پہلے کبھی اتنی خوبصورت نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور چہرے پر لباس کی مناسبت سے میک اپ کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر گہری اور حسین نظر آ رہی تھیں کہ میرا دل ان آنکھوں میں ڈوب مرنے کا کر رہا تھا۔ ان کی گہرائی جھیلوں سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے خوبصورت اور لرزتے لبوں کو دیکھ کر مجھے وہ گلاب یاد آ گئے جن پر شبنم کے قطرے چھلک اٹھے ہوں۔ بس محبت کا احساس میرے دل میں جاگزیں ہو گیا۔ آج پورا دن مجھ سے کام ہی نہ ہوا، بس میں اسی کو دیکھتا رہا۔ میری محویت کو اس نے بھی محسوس کیا تھا جس پر وہ مسکرا دی تھی۔ شام کو چھٹی کے بعد ہم سب گھر کے لیے نکل گئے۔ موسم خوشگوار تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، لیکن اس میں گرمی کا احساس کم تھا۔ نائلہ بھی بس اسٹاپ پر کھڑی تھی اور میں بھی۔ اچانک سب سے پہلے میری بس آئی اور میں نے اپنی بس کو جانے دیا۔ چونکہ نائلہ کی بھی بس نہیں آئی تھی، اسٹاپ پر اور لوگ بھی تھے، لیکن مرکز نگاہ نائلہ تھی۔ نائلہ نے بھی اس چیز کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی بس میں سوار ہو گئی۔ اس کے اس طرح مسکرانے سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ وہ مجھے ناپسند نہیں کرتی ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اس نے میری نظروں اور دل کے پیام کو سمجھ لیا ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک میں نے بس کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ بس کی رفتار تیز تھی اور وہ بہت زیادہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ لوگ دروازے پر ڈنڈا پکڑ کر کھڑے تھے۔ میں نے فوراً ہی بس کی سمت دوڑ لگا دی۔ بس رکی، میرے ساتھ اور بھی لوگ بھاگے۔ جیسے ہی میں نے بس کا ڈنڈا پکڑا، کسی نے میرا بازو پکڑ کر اپنی سمت کھینچا۔ جیسے ہی اس نے مجھے کھینچا، میں فوراً ہی گر پڑا۔ بس آگے بڑھ گئی۔ بس کے آگے بڑھ جانے کے سبب میں روڈ پر سر کے بل گرا، جس سے میرے سر کے پچھلے حصے پر چوٹ آئی۔ مجھے یوں لگا کہ میری آنکھوں کے گرد ان گنت سورج طلوع ہو کر غروب ہو گئی ہوں۔ میں بھنا کر اٹھا اور میرے منہ سے مغلظات جاری تھے۔
میں نے پلٹ کر دیکھا تو حیرت اور خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا سارا درد ہوا ہو گیا۔ یہ وہی تھا، گندا کمبل پوش مکروہ اور غلیظ۔ وہ کمبل پوش مکروہ انسان مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بدن سے پھوٹنے والی بدبو میرے دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ تم؟ میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ ہاں ہم، تجھے آبھاری ہونا چاہیے ہمارا، تھوڑی جان بچا لی ہم نے۔ وہ دیدے پٹ پٹا کر بولا، مطلب؟ اگر تو اس بس میں جاتا تو جان سے جاتا۔ کیا بک رہے ہو؟ میں نے غصے سے کہا۔ تجھے بعد میں خود پتہ چل جائے گا۔ اگر تو ہمارے کام کا نہیں ہوتا نا تو مرنے دیتے تجھے ہم۔ ہاں۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ اس مکروہ اور غلیظ انسان کو مجھ سے کیا کام؟ مجھے تو یہ کالا علم کرنے والا معلوم پڑتا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں اپنے کسی علم کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا ہو؟ کیسا کام؟ کالی پہاڑی آ جا، تھوڑی زندگی بدل دیں گے، دھنوان کر دیں گے تجھے۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے ابکائی سی محسوس ہونے لگی، نہایت مکروہ اور نحوست سے بھرپور تھی۔ نہیں، میں نہیں آ سکتا، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میری بات سن کر وہ دیوانوں کی طرح ہنس پڑا اور اپنے الجھے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، میرے حلیے پر مت جا، قسم ماں کالی کی، تو میرے ساتھ دنیا کا ہر سکھ پائے گا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اس کے بدن سے آنے والی ناگوار مہک مجھے پاگل کیے جا رہی تھی۔ میں فوراً اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ تو جدھر بھی قدم بڑھائے گا مجھے اپنے دوار یعنی دروازے پر پائے گا، اس نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ گھر پہنچ کر ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا۔ میں چینل تبدیل کرتا جا رہا تھا کہ ایک بس کے حادثے کی خبر سن کر میں چونک گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بس کے حادثے کی خبر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی بس تھی جس پر میں سوار ہو رہا تھا۔ بس بریک فیل ہونے کے سبب آگے والی ایک دوسری بس سے ٹکرا گئی تھی اور دونوں بسیں فٹ پاتھ پر چڑھ گئی تھیں۔ 9 مسافر اور 2 راہگیر جاں بحق ہو گئے تھے اور متعدد زخمی تھے۔ اس گندے اور غلیظ انسان کو کیسے پتا چلا کہ جس بس میں سوار ہو رہا ہوں وہ حادثے کا شکار ہونے والی ہے؟ کیا وہ کسی پراسرار قوت کا ماہر ہے یا میرا شک ٹھیک ہے کہ وہ کالا جادو کرتا ہے؟ اس کے بعد میں نے 2 دن کی چھٹی کر لی تھی کیونکہ میرے سر پر چوٹ لگنے کے سبب سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ 2 دن کے بعد میں آفس گیا لیکن اپنی محبت کے لیے تحفہ لے جانا نہ بھولا۔ بغیر بتائے چھٹی کرنے پر مجھے باتیں تو سننی پڑی تھی لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ اتنی باتوں کے باوجود وہ کام سے تو نہیں نکالیں گے، البتہ 2 دن کے پیسے کاٹ لیں گے۔ کام کے دوران میں نے اپنی نظروں کا مرکز صرف نائلہ کی ذات کو ہی رکھا تھا کیونکہ اس کا ڈیسک اور میرا ڈیسک تقریباً ساتھ ہی تھے۔ نائلہ نے اس چیز کو اچھی طرح سے فیل کر لیا تھا کہ میں اس کی ذات میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ پورا دن گزر گیا لیکن میں اس کو تحفہ نہ دے پایا۔ پورے دن وہ مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی لیکن میں اس کے پاس جانے کی ہمت نہ کر پایا۔ ان 2 دنوں میں وہ میرے لیے ایک خاص ہی اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ آفس ختم ہو جانے کے بعد ہم دونوں ہی بس اسٹاپ پر آ گئے۔ میں اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا اور میری نظریں مسلسل اس کی طرف تھیں۔ اس نے ایک بار بھی میری جانب نہیں دیکھا لیکن بس میں چڑھتے وقت اس نے پھر میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میں دل تھام کر رہ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بس اسٹاپ پر اکیلا کھڑا رہ گیا اور دوسرے مسافر بھی تھے۔ اچانک میرے ذہن میں وہی واقعہ گھومنے لگا۔ اگر اس گندے کمبل پوش نے میری جان نہ بچائی ہوتی تو شاید آج میں اپنی اس داستان کو بیان کرنے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔ میں نے ایک جھرجھری لی اور بس میں سوار ہو گیا۔ رات کو خواب میں نے نائلہ کو دلہن کے روپ میں دیکھا۔ سرخ عروسی جوڑے میں وہ آسمانوں کی حور معلوم ہوتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ پر جا بیٹھا اور میں نے عروسی لباس میں لپٹی نائلہ کا گھونگھٹ اوپر کیا۔ گھونگھٹ کے اوپر کرتے ہی مجھے ایسے لگا کہ جیسے گھونگھٹ سے چاند طلوع ہو گیا ہو، جیسے پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا ہو۔ ماشاءاللہ میرے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ شرما کر اور سمٹ گئی۔ دل چاہتا ہے کہ تمہاری ان کٹورا سی آنکھوں کو چوم لوں، میں نے روایتی عاشقوں کی طرح ڈائلاگ جھاڑتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر حیا کے رنگ مزید گہرے ہو گئے۔ سچ؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ہاں بالکل سچ۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوم لیا۔ میں نے اپنے لبوں پر ایک عجیب سی حلاوت دوڑتے ہوئے محسوس کی۔
میں چاہتا ہوں کہ زندگی کی تمام خوشیاں تمہارے آنچل سے باندھ دوں۔ میری بات سن کر اس نے مجھے شرما کر دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ رات گزرتی جا رہی ہے اور شب عروسی کی رات زندگی میں پہلی بار ہی آتی ہے۔ میں نے اس کی طرف مخمور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری نگاہوں کا مطلب سمجھ کر وہ اور شرما گئی اور دھیرے سے بولی، میں نے کب انکار کیا ہے؟ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور پھر میں نے شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ ایک تیز قسم کی بدبو میرے نتنوں سے ٹکرائی جس کو سونگھ کر میں چونک گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گندا کمبل پوش انسان نائلہ کے بالکل برابر میں بیٹھا ہے اور مجھے طنزیہ نظروں سے گھور رہا ہے۔ یہ تو سپنا ہے پر سچ بھی ہو سکتا ہے، پرنتو ہم چاہیں تو کیا چاہتے ہو تم؟ ہم نے کہا تھا نا، جدھر تیرے پگ دھریں ادھر تو ہمیں پائے گا۔ تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تھوڑی جان بچائی ہے، اپنی طرح کا بلوان دیکھنا چاہتے ہیں تجھ کو؟ نہیں بننا مجھے بلوان، میں نے چلا کر کہا۔ کمبل پوش جواب دینے کے بجائے ہنسنے لگا تھا۔ اس کو اس طرح ہنستے دیکھ کر مجھے بے حد غصہ آ گیا۔ ہم جو سوچ لیں وہی ہوتا ہے، ایک دن تو ہماری بات ضرور مانے گا، وہ مسکرا کر بولا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس کو زہریلی نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں نہ جانے کیا آیا کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پکڑ لی۔ دوسرے ہی لمحے مجھے نہایت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ اس نے مجھے دھکا دیا اور میں نیچے گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے اپنے سر کے پچھلے حصے میں درد کا احساس ہوا تھا۔ شاید یہ درد اس کے دھکا دینے کے سبب ہوا تھا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہونے لگا تھا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور ڈراؤنی اردو کہانی جس کا نام ہے طاغوت۔ اس کہانی کے مصنف ہیں رضوان علی سومرو اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسرے دن میں یہ فیصلہ کر کے گیا تھا کہ آج میں اپنے دل کی بات اس سے ضرور کروں گا۔ پورے دن آفس میں مجھے موقع ہی نہ مل سکا کہ میں اس سے اپنی بات کر سکوں، لیکن شام ہوتے ہی قدرت نے مجھے از خود موقع فراہم کر دیا۔ میں بس اسٹاپ پر کھڑا تھا کہ وہ میرے نزدیک آ گئی۔ اس کے اس طرح میرے نزدیک آنے پر میں بوکھلا سا گیا۔ کیسے ہیں مسٹر امجد؟ جی ٹھیک ہوں۔ میں اس کو قریب دیکھ کر نروس ہو چکا تھا۔ میرے اتنے نروس ری ایکشن پر وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے دانت موتیوں کے جیسے سفید تھے۔ اس کو ہنستا دیکھ کر یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں یک ٹک اس کو دیکھنے لگا۔ آپ نروس کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں تو۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے دل کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اچھا مسٹر امجد، پکچر کا موڈ تھا، 2 ٹکٹ بک کروائے تھے، اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اگر آپ مصروف نہ ہوں تو۔ اس کی بات سن کر میری باچھیں کھل گئیں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، میں نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ میرے ہاں کرنے پر اس نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے اس کو یقین ہو کہ میں اس کو منع نہیں کروں گا۔ ہم دونوں ایک ساتھ پکچر دیکھنے چلے گئے۔ میں تو پکچر کیا دیکھتا، اسی کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اس کو ڈنر کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی تھی۔ ڈنر کے دوران ہم دونوں نے ایک دوسرے کے حالات زندگی جانے۔ پھر اس نے روزانہ مجھے مسکرا کر سلام کرنا شروع کر دیا۔ دفتر میں کھلبلی مچ گئی۔ بھلا ان باتوں کا مجھ پر کیا اثر پڑتا؟ میری اور نائلہ کی محبت اب پروان چڑھنے لگی تھی۔ اب ہم دن رات موبائل پر باتیں کرتے۔ آفس میں بھی 2-3 بار وہ میرے پاس آتی اور 2-3 بار میں اس کے پاس جاتا۔ ہماری محبت کی پٹری پر ہماری ٹرین بڑی سبک رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ اس کی ایک بوڑھی ماں تھی اور ایک چھوٹا بھائی جو مجھے انکل کہتا تھا۔ غرض زندگی کی گاڑی بڑے ہی سکون سے رواں دواں تھی۔ اس دوران وہ گندا کمبل پوش مجھے کہیں نہیں دکھائی دیا تھا۔ شاید اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا تقریباً ہر خرچہ اب مجھ پر ہی تھا۔ اس کے گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات بھی میری ہی جیب پر پڑتیں۔ گو کہ یہ سب مجھ پر بہت بھاری تھا، لیکن محبت کی خاطر مجھے سب منظور تھا۔ اس کی وجہ سے میری جمع پونجی سب ختم ہو گئی۔ الٹا میں بہت سے لوگوں کا مقروض ہو گیا تھا۔ ہوٹل میں اچھے ناشتے کے بجائے چائے اور بسکٹ پر ہی گزارا شروع ہو گیا۔ ایک روز قسمت کے تاریک دور نے مجھے پلٹ کر دیکھا۔ میں اس وقت کو بھولتا نہیں جب اس نے مجھ سے کہا،
وہ اگلے ماہ کو پوری 20 سال کی ہو جائے گی، چنانچہ میں اس کی خوشنودی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے میری جان، پھر ایک شاندار قسم کی سالگرہ ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ میری جان، میں ایک شاندار قسم کی دعوت کا انتظام کروں گا جس میں ہمارے ساتھ دفتر کے تمام لوگ شریک ہوں گے، ایک بڑا سا کیک بھی کاٹا جائے گا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی اور پھر دوسرے ہی پل اس کے حسین چہرے سے اداسی جھانکنے لگی۔ میں نے کبھی سالگرہ نہیں منائی، اتنے اخراجات ہو جائیں گے۔ ہونے دو میری جان۔ نہیں، اتنا بار ہے تم پر میرے گھر کا۔ کوئی بات نہیں، تم میرے لیے بوجھ نہیں ہو میری جان۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہو گئی۔ جوش محبت میں سالگرہ اہتمام کرنے کی حماقت تو کر چکا تھا، مگر اب پیسے کہاں سے لاتا؟ ایسے میں مجھے اپنا مجید یاد آیا۔ مجید سے ملنے کے لیے میں رات کے وقت اس کے گھر جا پہنچا۔ مجید میرا وہ دوست تھا جو کہ میرے ہر معاملے سے واقفیت رکھتا تھا۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ مجھے اس نے مہمان خانے میں بٹھایا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ ہاں بول، کیسے یاد کیا؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا، یار نائلہ کی سالگرہ ہے۔ تو دعوت دینے آئے ہو؟ اس نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، کچھ قرضہ۔ کتنے؟ 10,000 ہوں تو؟ میں نے کہا، دیکھ یار، پیسے تو لے جا، مگر اتنا یاد رکھ، جو لڑکیاں خرچہ کروائیں وہ قابل بھروسہ نہیں ہوتی، باقی تیری مرضی۔ یار نائلہ میری زندگی ہے، اب اس کے بغیر رہنا بھی دشوار ہے، میں نے روایتی عاشقوں کی طرح ڈائلاگ جھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد میں نے پیسے لے کر اس کے گھر میں ایک چھوٹی سی شاندار تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب کے لیے نہایت ہی خوبصورت دعوتی کارڈ چھپوائے گئے جو کہ مجید کے پیسوں سے تھے۔ پکوان سینٹر والوں سے بریانی اور خوبصورت سے کیک کا آرڈر بھی دیا گیا۔ جب دعوتی کارڈ چھپ کر آ گئے تو اس دن اس نے میری محبت کا سچے دل سے اقرار کیا تھا اور میرے ساتھ زندگی بھر رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ کارڈ دیکھنے کے بعد اس کے چہرے پر جو خوشی نمودار ہوئی، دنیا کی تمام دولت کے سامنے ہیچ تھی۔ سچ ہے، پیار پیسے کا بھوکا نہیں ہوتا۔ سالگرہ کے لیے میں نے اس کو نہایت بیش قیمت سوٹ خرید کر دیا۔ یہ میرا دل ہی جانتا ہے کہ مجید کے سارے پیسے خرچ ہو جانے کے بعد بھی مجھے مزید پیسوں کی ضرورت پڑی تھی۔ دعوت والے دن وہ مردود بھی یاد آیا تھا جس کی وجہ سے میری محبت مجھ سے دور ہو گئی۔ اس کا نام واصف بیگ تھا۔ واصف کی شکل و صورت کافی واجبی سی تھی، بلکہ قبول صورت بھی کہنا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن کپڑے بڑے اچھے اور ٹھاٹھ والے پہنتا تھا۔ وہ جب دعوت میں آیا تو اپنے کپڑوں کی وجہ سے قدرے منفرد لگ رہا تھا۔ ہمیشہ کار میں سفر کرتا اور اس کی تنخواہ بھی مجھ سے اچھی تھی۔ دفتر کے سب لوگ شریک ہوئے تھے۔ ایک مخملی سا سنہرا باکس تھا جو اس نے نائلہ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے ایک حقیر سا نذرانہ۔ اس نے ایک ادا سے جھکتے ہوئے کہا۔ سب مہمانوں کے دیے ہوئے تحفوں میں باکس سب سے الگ اور منفرد نظر آ رہا تھا۔ اس ڈبے میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اس کو کھول کر دیکھنے کی خواہش دل میں مچلنے لگی تھی۔ سب سے زیادہ بے چین نائلہ نظر آ رہی تھی، اس سے زیادہ میں بے چین تھا۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد ہم دونوں ہی اس ڈبے کی جانب لپکے تھے اور تجسس سے اس ڈبے کو کھول ڈالا۔ ڈبے کے کھلتے ہی میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس میں ایک خوبصورت سونے کا سیٹ جگمگا رہا تھا۔ سونے کے اس سیٹ کو دیکھتے ہی میرے جبڑے لٹک گئے تھے اور نائلہ کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ وہ یک ٹک اتنے بیش قیمت تحفے کو دیکھ رہی تھی۔ سونے کا لگتا ہے؟ نہیں یار، ایمیٹیشن ہے، اس پر سونے کا پانی چڑھا ہے، میں نے حسد بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں بیٹا، خالص سونا ہے، اس کی ماں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں ان چیزوں کی کیا تمیز؟ اس نے منہ بنا کر ناک سکوڑتے ہوئے کہا اور پھر وہ سونے کے سیٹ کو پہن کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ واقعی سونا پہن کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس قدر مخلص نکلے گا۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ گزشتہ 6 ماہ سے جو خلوص دکھا رہا ہوں اس کا اندازہ نہیں ہے اس کو، لیکن پھر میں نے سوچا زیورات تو عورت کی کمزوری ہوتے ہیں۔ اچھا اب مجھے اجازت دو، میں نے کہا۔ اچھا خدا حافظ، اس نے بے خیالی میں اپنے بندوں کو درست کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں حیران رہ گیا، اتنی بے نیازی، کیا زیور کی چمک محبت کی چمک کو ماند کر سکتی ہے؟ میری آنکھوں کے گرد اندھیرے جاگ اٹھے تھے، دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ واصف پر شدت سے غصہ آ رہا تھا، اس سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا تھا
کہ دعوت کا راگ کھٹ چلایا کیوں تھا، لیکن پھر میں نے دل کو سمجھایا کہ کچھ نہیں ہے، وہ تجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نائلہ زیورات کے ڈبے میں بند ہو چکی ہے۔ رات دیر تک میں آوارہ گردی کرتا رہا اور پھر فلیٹ میں آ کر سو گیا۔ چونکہ دل اداس تھا اس لیے بہت دیر تک نیند نہ آ سکی، کافی دیر تک جاگتا رہا، پھر اچانک ہی ایک عجیب سی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ وہ آواز نہ جانے کیسی تھی، میری سمجھ نہیں آیا۔ پورے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، اچانک ایک عجیب سی بدبو میری ناک سے ٹکرائی۔ اس بدبو سے میرے احساسات شناسا تھے، یہ وہی بدبو تھی جو کہ اس کمبل پوش سے آ رہی تھی۔ پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے اندھیرے چھٹنے لگے تھے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ایک لک و دک صحرا میں پایا۔ میری تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فلیٹ کے آرام دہ بستر سے اس صحرا کا سفر میں نے کیسے طے کیا۔ شاید یہ اسی کمبل پوش مردود کی قوتیں ہوں گی جس نے آرام سے اٹھا کر سختی میں لا پھینکا تھا۔ اب مجھے گھر واپسی کا راستہ ڈھونڈنا تھا۔ پیاس سے میرے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، سراب کے دھوکے میں میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک بادل کے سیاہ ٹکڑے کو دیکھا جو کہ بڑی تیزی سے چلتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ پھر وہ میرے سر آ کر مسلط ہو گیا۔ پھر اچانک ہی اس بادل سے بارش برسنے لگی۔ میں نے جی بھر کر پانی پیا۔ پانی پی چکنے کے بعد میری پیاس بجھ گئی اور اچانک مجھے گرمی محسوس ہونے لگی۔ بادل جا چکا تھا، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اچانک میرے حلق میں شدت پیاس سے دوبارہ کانٹے پڑنا شروع ہو گئے، یوں لگ رہا تھا کہ کسی نے کوئی نکیلی چیز میرے حلق میں ڈال دی ہو۔ پھر مجھے شدید قسم کی خارش کا احساس ہونے لگا تھا۔ پھر میں نے اس موذی کو دیکھا جس کی فطرت میں ہی ڈسنا لکھا ہوتا ہے۔ وہ کالے رنگ کا سیاہ کوبرا تھا جو مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر جھوم رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس موذی کو دیکھ رہا تھا جو مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر کنڈلی مارے اپنے پھن کو یوں لہرا رہا تھا جیسے کہ اپنا شکار مل گیا ہو۔ کسی ویران اور لکو دک صحرا میں موت کا تصور میرے لیے نہایت اذیت ناک تھا۔ میں نے سانپ پر نظریں جمائے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور پھر دیوانوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیا۔ نہ ہی مجھے خارش کی پرواہ تھی اور نہ ہی پیاس کی، بس زندگی بچانے کا احساس ہر چیز پر بھاری تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں ذرا رکا، پھر میں نے اسی سانپ کو پایا۔ اسے دیکھ کر میں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک میرا پیر پھسلا اور میں لڑکھڑا کر منہ کے بل گرا۔ جیسے ہی میں اٹھا اب سارا منظر ہی بدل چکا تھا۔ صحرا کے بجائے پہاڑی سلسلے تھے جو کہ سیاہ رنگ کے تھے۔ دھوپ کے بجائے ڈھلتی ہوئی دوپہر تھی، شام ہونے والی تھی۔ میرے سامنے سیاہ رنگ کے بڑے بڑے پہاڑ تھے، سانپ کا کہیں بھی اتا پتہ نہ تھا۔ مجھے پیاس اور خارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے پانی گرنے کی آواز سنی جو کہ بہت تیز تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے پانی کہیں بھی گرتا دکھائی نہ دیا۔ میں نے اس آواز کی سمت قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ کافی دیر تک پہاڑوں پر چڑھنے کے بعد اپنے آپ کو ایک آبشار پر پایا۔ پانی کو دیکھ کر میرے دل میں نہانے کی خواہش نے جنم لیا۔ میں نے کپڑے اتارے اور پانی میں کود گیا۔ پانی بہت ہی ٹھنڈا تھا لیکن اس میں ایک عجیب سی تازگی کا احساس تھا۔ اتنا میٹھا اور فرحت بخش پانی میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ میں نہا کر باہر نکلا، جسم بہت ہلکا اور تازہ ہو چکا تھا۔ شام کے سائے رات کے اندھیروں میں تبدیل ہو چلے تھے۔ خارش اور پیاس ختم ہو چکی تھی، اب بھوک کا احساس ستا رہا تھا۔ اب میں نے چلنا شروع کر دیا، بلا مقصد ہی کافی دیر تک چلتا رہا۔ اندھیرا ہو چکا تھا، چلتے چلتے میں تھک چکا تھا۔ اچانک میں نے ایک روشنی دیکھی جو کہ مجھے پہاڑ کی چوٹی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح سے میں چوٹی پر پہنچا۔ چوٹی پر آگ کا الاؤ جلتا نظر آیا تھا۔ اس الاؤ کے گرد میں نے ایک انسان کو بیٹھے دیکھا۔ یہ وہی تھا، گندا اور مکروہ بدبودار کمبل پوش۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، بدبو سے سارا ماحول غلیظ ہو گیا۔ کمبل پوش کے ہاتھ میں ایک بڑی سی لکڑی تھی، وہ لکڑی سے الاؤ میں کچھ کر رہا تھا۔ اچانک وہ میری طرف مڑا اور مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ سمے بیت رہا ہے مورخ، اپنے ہٹ سے باز آ جا، اگر سمے چلا گیا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کو دیکھ کر ویسے ہی میں خوف زدہ تھا۔ اس کی بات سن کر اور میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے خوف زدہ لہجے میں کہا، مجھے گھر جانے دو، مجھے تمہارا کوئی کام نہیں کرنا۔ میری بات پر اس نے مجھے جلتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ مورخ ملون، تجھے سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہوں۔ ہاتھ آئی لکشمی کو کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ مجھے جانے دو۔
دفع ہو جا، میری مجبوری ہے کہ میں تجھ کو زبردستی نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے لکڑی سے دھکا دیا۔ دھکا زوردار تھا، میں تیورا کر گرا اور ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، پیاس سے حلق سوکھ رہا تھا اور سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ یہ دوسری بار تھا جب اس نے میرے خوابوں پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا، مگر اتنا ضرور معلوم تھا کہ اس کا مقصد نیک نہیں تھا۔ میں فوری بستر سے اٹھا، فریج کی جانب لپکا تھا۔ پیاس سے حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے۔ ٹھنڈے پانی نے میری پیاس بجھانے میں کافی افاقہ کیا تھا۔ پانی کے بعد جب میری حالت سنبھلی تو میرا ذہن سوچوں کے جال میں الجھتا ہی چلا گیا۔ نہ جانے وہ کون تھا، کیا چاہتا تھا، کیوں مجبور ہے؟ یہ ایسے سوالات تھے جن پر میرا دماغ خاموش تھا۔ یہ وہ جوابات تھے جن کا جواب صرف وہی دے سکتا تھا۔